کلاس 5 آج ہمارا 14th لیکچر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوولوشن آف ٹو نیشن تھیوری، یعنی ٹو نیشن تھیوری کا ارتقاء کیسے ہوا۔ ٹو نیشن تھیوری مینز دیٹ ٹو مین نیشنز مسلم اینڈ ہندو live in India. Though these nations lived side by side for centuries, but they could not mix with each other. Common society of both nations could not come into being. Two nation theory is based on this concept. اب ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ٹو نیشن سے مراد ہے یعنی دو قومیں، دو قوموں کا سے مطلب ہے کہ دو کون سی قومیں؟ مسلمان اور ہندو، جو کہ ہندوستان میں رہتی تھیں۔ ان دونوں قوموں نے سائیڈ بائی سائیڈ یعنی شانہ بشانہ صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے، یعنی مسلمان اور ہندو ہندوستان میں کی سرزمین پر شانہ بشانہ صدیوں تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے کی قوموں کی انہوں نے عزت اس طرح نہیں کی، ایک دوسرے کی قوموں کے ساتھ وہ رچ بس نہیں سکے، جس کی وجہ سے یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی کہ یعنی یہ دونوں ایک الگ قومیں ہیں۔ دو قومی نظریہ یہ ہے۔ اب یہ کس نے پیش کیا تھا؟ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ سر سید احمد خان thought that the British cannot be defeated with power. Therefore, Muslims should establish friendly relations with the British to protect their rights in non-Muslim society. اب سر سید احمد خان ایک بائی پروفیشن تو یہ پہلے لائر تھے، پھر جج بنے، لیکن یہ جب 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد جو سر سید احمد خان تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں اور انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک موومنٹ چلائی اور اس کے بعد انہوں نے یہ دو قومی نظریہ پیش کیا، اور انہوں نے مسلمانوں پر اس بات کا بہت زور دیا کہ انہیں مغربی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے اگر انہوں نے اپنے آپ کو منوانا ہے دنیا میں۔ اگر مسلمان ایک قوم بن کر ابھرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ نان مسلمس کی سوسائٹی میں اپنا نام بنانے کے لیے ویسٹرن ایجوکیشن کو بھی اہمیت دیں، اسے حاصل کریں، کیونکہ اس وقت مسلمان جو تھے وہ انگریزی کی تعلیم کو لینا اچھا نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریے کا نظریہ پیش کیا، جو ان کی سب سے بڑی کاوش تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک موومنٹ تحریک چلائی مسلمانوں کے لیے کہ جسے علی گڑھ موومنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت مشہور تحریک تھی۔ سر سید احمد خان پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک نیشن یعنی قوم کا لفظ استعمال کیا کہ مسلمان ایک قوم ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک اردو ہندی کنٹروورسی تھی 1867 میں، تو جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کو کلیئرلی پیش کیا، اور یہی دو قومی نظریہ جو تھا بعد میں پھر پاکستان کی بنیاد بنا۔ اس کے بعد کیا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس۔ اچھا، ایک پارٹی بنی تھی جس کا نام تھا انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں یہ ایک پارٹی وجود میں آئی۔ In order to convey public feelings to the government, Lord A.O. Hume, a British, established a political party titled Indian National Congress in 1885 AD. اب کیا تھا کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس کی جو پارٹی تھی یہ کس طرح وجود میں آئی کہ 1885 میں ایک جو لارڈ اے او ہیوم جو ایک برٹش تھا، یعنی اس وقت ہندوستان پر جو لارڈ میئر جو تھا اس کا نام تھا اے او ہیوم، تو اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی ایک سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ انڈین نیشنل کانگریس، ٹھیک ہے، تاکہ جو عوامی رائے ہے یا عوام جو سوچتے ہیں اس کو حکومت تک پہنچایا جا سکے، ان کے خیالات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے ایک انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک پارٹی وجود میں آئی۔ دا برٹش گورنمنٹ کنٹینیوڈ اٹس سپورٹ ٹو دس پارٹی، کیونکہ یہ پارٹی جو تھی لارڈ اے ہیوم جو کہ برٹش تھا،
اس نے اس کی حمایت کر کے اس کو بنایا تھا. تو برٹش گورنمنٹ جو انگریزوں کی حکومت تھی اس نے اس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہمیشہ جاری رکھا, ہمیشہ اس پارٹی کو اس نے سپورٹ کیا. مینی پرومیننٹ برٹش پریزائڈڈ many of its annual meetings, and for 1947 after independence first governor general of India was also a British Lord Mountbatten. اب کیا تھا کہ بہت سارے جو پرومیننٹ یعنی خاص برٹش تھے, یعنی جو ان کے خاص لوگ تھے انگریزوں کے, وہ بہت بار ان کی سالانہ جو اجلاس ہوتے تھے انڈین نیشنل کانگریس کے, وہ ان کو پریزائڈ کیا کرتے تھے, یعنی ان کی صدارت کیا کرتے تھے. اور 1947 جب انڈیا پاکستان الگ ہو گیا تو ان کے آزادی کے بعد بھی جو انڈیا کا پہلا گورنر جنرل تھا وہ برٹش ہی تھا, یعنی انگریز ہی تھا, جس کا نام کیا تھا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن. ان دا بگننگ سم مسلمس آلسو جوائنڈ کانگریس, یعنی جب یہ پارٹی بنی شروع میں تو اس وقت بہت سارے مسلمانوں نے بھی اس پارٹی کو جوائن کیا. بٹ لیکن کانگریس اپوز دا رائٹس آف دا مسلم, چونکہ یہ انگریزوں نے بنائی تھی اور ہندوؤں کی سپورٹ کے لیے بنائی تھی, تو اس میں مسلمانوں کے حقوق کو ہمیشہ اس کی مخالفت کی جاتی, مسلمانوں کے خلاف بولا جاتا. بیکاز آف دس, اسی وجہ سے مینی امپورٹنٹ مسلم لیڈرز لیفٹ دا کانگریس, اور بہت سارے جو اہم لیڈر تھے مسلمانوں کے, انہوں نے یہ پارٹی چھوڑ دی. ٹھیک ہے, آج ہم یہیں تک اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ حافظ.